बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट का तारीख़ी फ़ैसला सामने आया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने भी रात के 10 बजे अदालत खोली है और आज जो बड़ा रिलीफ़ मिला है। पहले हम अगर देखें तो बड़े लोगों को, जिनको आप ताकतवर लोग कह सकते हैं, सियासतदान, सहाफ़ी, उनके लिए रात को अदालतें खुलती देखी हैं। एक गरीब की बेटी के लिए जो अदालत खुली है, ये वाकई एक बड़ा एक खराज तहसीन पेश की जाए अगर लाहौर हाई कोर्ट को और चीफ़ जस्टिस साहब को, तो कम होगा, क्योंकि एक मासूम बच्ची है मैट्रिक की और उसको अगवा कर लिया गया था आज दिन दिहाड़े, और आपने वो फुटेजेस भी सारा दिन मीडिया पर चलती रही। और अदालत ने कहा, बड़े मौके आईजी ने मांगे, सीसीपीओ ने मांगे, अदालत ने कहा आज की रात वो बच्ची घर से बाहर नहीं रहेगी। और अदालत ने कहा अगर आपकी बच्ची घर से बाहर होती या कोई अगवा कर लेता तो आप रात को सुकून से सो जाते। आपको अंदाज़ा भी है कि क्या उस पर किस हाल में वो गुजारेगी। और उसके बाद फिर 2 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और अदालत के अल्टीमेटम ने और जो डांट पड़ी है आईजी पंजाब को, उसने काम दिखाया है। और जब आप जानते हैं कि डंडे के आगे तो फिर हमारी पुलिस कैसे सीधी है, और वो कहीं से भी बायाब करवा सकते हैं। बहरहाल बच्ची बायाब हो गई है, अदालत में रिपोर्ट पेश हो गई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट में आज एक और दरख्वास्त दायर की गई थी, और ये दरख्वास्त थी जो आज पंजाब असम्बली को बंद किया गया। वहाँ पर जो बदमाशी की गई, गुंडागर्दी की गई और मेंबरान को रोका गया। लाहौर हाई कोर्ट में उस दरख्वास्त में भी बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपने एक और वीडियो देखा होगा, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के घर पर जब धावा बोला गया है, तो वो वीडियो भी सामने आ गई है जिसमें पुलिस वाले कमरों में घुस के, ख़वातीन मौजूद हैं, कमरों में घुस के तलाशी ले रहे हैं। और मोहम्मद ख़ान भट्टी जो कि सेक्रेटरी हैं पंजाब असम्बली के, और वो काफ़ी दिनों से अपने घर में नहीं रह रहे, मेरे ख़्याल में तो वो पंजाब असम्बली में ही रहते होंगे। और उसकी वजह ये है कि उनको गिरफ़्तारी का ख़तरा है। और जो हमारा बादशाही निज़ाम है और जो हमारे घराना है बादशाहों का, क्योंकि उनकी कोई गुस्ताखी हो गई है, तो हर हाल में मोहम्मद ख़ान भट्टी को गिरफ़्तार भी होना है और फिर पुलिस ने तशद्दुद भी करना है। और इसके ऊपर पहले लाहौर हाई कोर्ट बड़े सख्त अहकाम जारी कर चुकी है और डीसी लाहौर को शोकास जारी कर चुकी है, आईजी पंजाब तक को बुलाया, लेकिन वो मामलात वैसे के वैसे हैं, क्योंकि शाही ख़ानदान का ये फरमान है कि हर हाल में इनकी औकात दिखाई जाए कि इन्होंने कैसे आइन और कानून के मुताबिक काम किया। और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने लिख कैसे दिया कि हमज़ा शहबाज का इलेक्शन गैर आइनी है और वहाँ पर लोग पूरे नहीं थे जितने वोट सामने आए हैं। ये सारी चीज़ें जो वो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली की रिपोर्ट, जिसकी बुनियाद पर गवर्नर ने एक्शन लिया था और गवर्नर ने ये कहा था कि यह हलफ नहीं बनता, वो जो रिपोर्ट है उस पर उस सेक्रेटरी मोहम्मद ख़ान भट्टी को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आज उन्होंने एक दरख्वास्त दी है अंदराज मुकदमा की पुलिस के ख़िलाफ़, और दरख्वास्त सीसीपीओ लाहौर को जमा करवाई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि पुलिस छापे के दौरान अलमारी तोड़कर 21,50,000 रुपये और 27 तोले ज़ेवरात पुलिस उसके घर से ले गई है। मतन में यह कहा गया कि पुलिस 2 कीमती मोबाइल फ़ोन भी ले गई है जिनकी मालियत 5 लाख रुपये है। दरख्वास्त में कहा कि सुबह 3:45 बजे पुलिस ने छापा मारा, जिसमें चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया। पुलिस ने मुलाजमीन को यरगमाल बनाकर हरासा किया और घर वालों के साथ भी बदतमीज़ी की। ये दरख्वास्त दायर की गई है और इस दरख्वास्त का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि जो आला हुकाम हैं उनके नॉलेज में लाना कि किस तरीके की बदमाशी और गुंडागर्दी हो रही है और शाही ख़ानदान कैसे इंतकाम का निशाना बनाता है और कैसे ये सारे के सारे मामलात चलते हैं। अब देखना ये है कि पुलिस ये जो सारा कुछ कर रही है और जो सारे मामलात हैं वो नज़र आ रहे हैं, ये कहाँ तक जाएंगे और इनका मंतकी अंजाम क्या होगा, क्योंकि ये मामलात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस पर भी मैं समझता हूँ कि ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में जाएगा, और जब तक जैसे आज सख्त अहकाम जारी किए इस तरह के अहकाम जारी नहीं किए जाएंगे तो पुलिस टस से मस नहीं होगी। आप देख लें कि चीफ़ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब के अहकामात थे। मुझे याद है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था और जब किसी अदालत का कोई फ़ैसला आ जाता था तो उस फैसले के ख़िलाफ़ वो कोई एक्शन नहीं लेते थे। ये नहीं होता था कि जैसे अगर
جو محسن بیگ ہے اس کی ضمانت ہوئی ہے، تو اس ضمانت میں پھر یہ سندھ میں کوئی مقدمہ درج کروا دیں یا بلوچستان میں مقدمہ درج کروا دیں یا خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت وہاں کو مقدمہ یا پنجاب میں کہیں کسی اور ضلع میں مقدمہ، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جب ایف آئی اے کو عدالت کے سامنے سٹیٹمنٹ دے کر آتی تھی تو اس پر قائم رہتے تھے۔ اب یہ انوکھا کام ہے، انوکھا کام صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ آرڈر کرتے ہیں، عدالتوں کی طرف سے آرڈرز آتے ہیں اور اس کے باوجود یہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ ارشد شریف کو ضمانت ایک مقدمے میں ملی ہے، انہوں نے درجنوں مقدمات درج کر دیے ہیں، دائر کر دیے ہیں، اور صابر شاکر کے خلاف مقدمات ہیں، سمیع ابراہیم کے خلاف مقدمات ہیں، عمران ریاض خان جو میرے پاس اطلاع ہے وہ گھر پہ بھی نہیں ہیں اور وہ کہیں روپوش ہیں۔ کیا کریں، ایک کے بعد ایک مقدمہ، ایک کے بعد ایک مقدمہ، اور ان کی وائف ہیں وہ ٹویٹر پر اپڈیٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کی جو بالادستی ہے وہ جب تک نہیں ہوگی یہ معاملات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے۔ دوسرا، ارکان پنجاب اسمبلی کو داخلے سے روکنے کے خلاف جو درخواست تھی وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے آج اتوار کے دن درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی۔ آج ہی چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے حکم دیا رجسٹرار کو کہ آپ اس درخواست پر نمبر لگائیں اور اس کو صبح سماعت کے لیے مقرر کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ آج سارا دن جب وہاں پر ہنگامہ رہا تب کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور جب وہ ہنگامہ ختم ہو گیا، عدم اعتماد جو ایک بار تو نمٹا دی گئی، اب دوسری دفعہ جو عدم اعتماد کا اس میں بھی بڑی لیگل چیزیں ہیں کہ وہ اب دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو بہرحال یہ درخواست جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور کاف لیگ کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ منیر احمد پاکستانی شہری ہیں، ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی۔ ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب اس میں وکیل ہیں، اور یہ جو درخواست ہے اس میں یہ موقف اپنایا گیا کہ پولیس کے ذریعے اسمبلی اجلاس کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ درخواست میں یہ بھی کہا کہ پولیس بار بار اسمبلی معاملات اور اجلاس میں مداخلت کرتی رہی ہے۔ آئین کے جو دفعہ 5 ہے، آرٹیکل 5 آئین کے تحت 5 نشستیں تحریک انصاف کے پاس آ چکی ہیں، 5 مخصوص نشستوں پر حلف لینے سے روکا نہ جائے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو کچھ ہوا وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوا۔ اب چیزیں جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ جو سارے کے سارے معاملات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درخواست اگر دینی تھی تو کسی ایم پی اے کی طرف سے دی جاتی تو اس کا فائدہ ہوتا، کیونکہ اس میں یہی اعتراض آئے گا کہ اگر کوئی عام شہری ہے، جیسے درخواست میں لکھا ہوا ہے، اب یہ تو میرے خیال میں صبح جب عدالت میں کیس پر سماعت ہوگی تو تبھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر تو وہ عام شہری کی ہے تو اس کا لوکس ٹینڈائے کیا تھا اور اس کا اجلاس میں سے کیا لینا دینا تھا، اور اس بنیاد پر ٹیکنیکل بنیاد پر بھی خیر اس پر کوئی معاملہ ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ آج ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے کہ پاکستان جیسی ریاست میں جہاں پر ہمارا جو آئین پاکستان ہے وہ ہر طرح کے تحفظ دیتا ہے، اور اس تحفظ کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ساری چیزیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہو رہی، اور وہ بچی ہے، یہ شالیمار ٹاؤن ہے، اس کی بچی ہے، اس کو، اور وہ بھائی تھا، کوئی تھا جن کے پاس وہ بائک پر بھائی یا کزن کے ساتھ اسکول جا رہی تھیں، صبح 8 بجے کا یہ واقعہ ہے، اور ان کی جو گرفتاری کا ان کو جو اغوا کرنے کا معاملہ ہے، ان کو اغوا کیا گیا، اور اغوا کرنے کے بعد پھر اگلا جو اس سے بڑھ کر ظلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہم سارے ویڈیوز سامنے آ گئیں کہ اس کو کیسے اغوا کیا جاتا ہے، گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پولیس کے پاس، پولیس تو پنجاب اسمبلی میں لوگوں کو روکنے کے لیے تھی، پولیس تو وہاں پر اپنے معاملات کو دیکھ رہی ہے، پولیس کی تو اپنی جو مختلف جو ان کی طرف سے کہا جا سکتا ہے کہ پولیس کی اپنی پریورٹیز ہیں، وہ ان کی اپنی کیا پریورٹیز ہیں، وہ صرف شاہی خاندان کو خوش کرنا ہے اور بچی کی بایابی کا جو معاملہ ہے، اچھا ان کو یہ تھا کہ یہ روٹین کا میٹر ہے اور ایسے ہی چلے گا، لیکن ایسا نہ ہوا، اور عدالت کی طرف سے جو احکامات ہیں وہ سخت احکامات جاری کیے گئے، اور عدالت نے 6 بجے تک نوٹس لیا، چیف جسٹس صاحب نے خود 6 بجے تک کا ٹائم دیا کہ آپ ہر حال میں بچی کو بایاب کریں۔ جب 6 بجے
بچی بایاب نہ ہوئی تو 8 بجے کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ آئی جی پیش ہوئے اور آئی جی کے ساتھ سی سی پی لاہور بھی تھے اور ایک ڈی آئی جی بھی موجود تھے۔ تو عدالت نے کہا کہ بچی بایاب نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بچی جلد بایاب ہو جائے گی، صبح تک ہمیں ٹائم دیا جائے، ہم صبح ہر حال میں بچی بایاب کر کے دیں گے۔ عدالت نے کہا آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ سارا دن گزر گیا، آپ کی ذمہ داری تھی وہ بچی بایاب نہیں ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک لمحہ اس بچی پر اور اس کے گھر والوں پر کیا بیت رہا ہوگا۔ اور عدالت نے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ اندازہ ہے کہ اگر آپ کی بچی ہوتی اور وہ رات اس کو گھر سے باہر گزارنا پڑتی یا کوئی اغوا کر کے لے جاتا، اللہ نہ کرے، تو آپ کیا کرتے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ عدالت نے کہا کہ 2 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، 8 بج گئے ہیں، 2 گھنٹے ہیں، 10 بجے تک آپ نے ہر حال میں بچی کو بایاب کروانا ہے۔ اگر بچی بایاب نہیں ہوگی تو قانون کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ کی جائیں گی، اور آئی جی کو بھی کہا کہ میں وزیر اعظم کو پھر لکھوں گا کہ آپ لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، آپ کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ آپ آئین اور قانون کے مطابق نہیں کہہ رہے۔ اور عدالت نے کہا کہ میں آپ لوگوں کی نوکریاں لے لوں گا اگر بچی بایاب نہ ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بچی جو ہے وہ ساہیوال عارف والا سے بایاب ہوئی ہے، اور وہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے اس کو پیش کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے اور ایک بڑی عدالت کی طرف سے ایک اچھا ایکشن ہے، اور وقت کے اندر لیٹ نہیں ہوا زیادہ معاملہ، اور بر وقت ایکشن لیا گیا، جس کی وجہ سے جو بچی ہے وہ واپس آ جائے گی، اور یہ جو سارے معاملات ہوئے ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں مزید کیا تفصیلات ہوتی ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اور یہ 10 بجے، رات کے 10 بجے عدالت نے دوبارہ بلایا ہوا تھا آئی جی اور سارے لوگ۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آئی جی نے جو اسٹاف ہے عدالت کا اس کو بتا دیا ہے کہ بچی کو ساہیوال سے لے کے آ رہے ہیں، تو وہ بچی جیسے بھی آئے گی اس کو پیش کروا دیا جائے گا اور یہ معاملہ نمٹا دیا جائے گا، اور سارا عملہ اور پالیسی ساری عدالت میں ہے۔ دیکھتے ہیں جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔